بیٹے کو ترستے جوڑوں کے لیے انتہائی آزمودہ وظیفہ۔ دوستو، آپ میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لڑکوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ماں باپ بیٹا نہ بھی چاہیں تو دنیا والے انہیں یہ کہہ کہہ کر عاجز کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں تو ہو گئی ہیں، اب بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ وظیفہ ایسے ہی جوڑوں کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہمارے معاشرے میں کسی عورت کے پاس لگاتار بیٹیوں کی پیدائش ہونے لگے تو اس عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اسے طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ نسل بڑھانے والی عورت نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا مرد کی جینس پر انحصار کرتا ہے۔ مرد کے سپرمز اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ عورت کے بطن میں بیٹا پلے گا یا پھر بیٹی، لیکن آج کے دور کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھنا نہیں چاہتے اور وہ عورت کو ہی قصوروار بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے میں ہماری بہن بیٹیاں نہ صرف پریشان ہوتی ہیں بلکہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کی نفسیاتی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور اس سے ہونے والے بچے کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہم ایسی ہی بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لائے ہیں جسے کرنے سے بیٹے پیدا ہوں گے۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی حیثیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنے بیٹوں کی ماں ہے۔ جو عورت جتنے زیادہ بیٹے پیدا کرے گی اسے اتنا ہی اعلیٰ درجہ دیا جائے گا اور اس عورت کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا، جبکہ بیٹی پیدا کرنے والی ماں شرمندگی سے اس طرح نظر چرائے گی جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، جبکہ بیٹا یا بیٹی دونوں ہی اللہ کی دین ہے، اور اس بات سے وہ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں جو بے اولاد ہیں۔ ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں اپنے سسرال والوں کے طنز اور طعنوں سے پریشان ہیں یا پھر شوہر کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹا چاہتی ہیں، یہ وظیفہ انہیں نماز کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی سے کرنا ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ اسی وقت کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے معمولات کو پابندی کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ تو پیاری بہنوں، اولاد نرینہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اول و آخر درود پڑھ کر روزانہ یا اول 100 بار پڑھیں اور 40 دن تک یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ یہ بزرگ حضرات کا بتایا ہوا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو حمل کے پورے 9 مہینے تک آپ کو باقاعدگی سے جاری رکھنا ہوگا۔ یہ وظیفہ شوہر یا بیوی میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ شرط پابندی ہے کہ 9 مہینے تک اس وظیفے کو بالکل بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارا ایک سے زیادہ وظیفہ بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو وظیفہ آپ آسانی سے اپنی چلتی پھرتی زندگی میں کر سکیں اسے اپنا لیں۔ ہر وظیفہ ہی اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور سچے دل سے مانگی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر وظیفہ پورے یقین کے ساتھ اور اس نیت سے پڑھیں کہ دینے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، اور اللہ انسان کو اس انداز میں نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے کہ انسان کی عقل خود بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر وظیفے کو کرتے وقت اپنا دل بالکل پاک صاف اور یقین سے بھرا ہوا رکھیے گا۔ پیاری بہنوں، یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وقت کا کوئی خاص تعین نہیں کیا گیا ہے، اور آسانی اس بات کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر نے پڑھنا شروع کیا تو پھر 9 مہینے تک شوہر ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر بیوی نے پڑھنا شروع کیا ہو تو پھر بیوی کو ہی 9 مہینے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہوگا۔ بس اس بات کی خاص پابندی کیجیے گا۔ 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 پورے 111 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس عمل میں ہرگز بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ اس وظیفے سے آپ کی گود اولاد نرینہ کی خوشی سے بھر جائے گی اور آپ کے گھر میں بھی چاند سا بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، بیٹیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام اور ان کے نیک بننے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بچے دیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ نیک صالح اولاد سے نوازے۔